آج 12 محرم ہے. شہادتوں کا بیان ویسے تو ہو چکا، مگر میں آج اس وقت یاد آ گئی ایک بات، ایک ایسی شہادت ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کسی اور خطیب نے بھی پڑھی ہو، لیکن عموماً نہیں پڑھی جاتی. عموماً یعنی جسے کہتے ہیں کہ عموماً نہیں پڑھی جاتی، اور خود میں نے آج تک نہیں پڑھی ہے، آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہاں پر. کربلا میں حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں. کچھ تو بچوں کی شہادتیں ہوئی، لیکن کچھ بڑوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ایک سے زائد. اب میں تیزی سے حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں، آپ کی آنکھیں خود آنسو برسائیں گی. کربلا میں ایک شہید ایسا بھی تھا، خود کربلا میں پہلے سے موجود تھا، میدان جنگ میں گیا، خوب داد شجاعت دی، خوب زخمی ہوا اور زمین کربلا پہ گرا تو اس کے اوپر اور کچھ لاشیں گریں، ان لاشوں کے نیچے دب کے رہ گیا، لیکن رمق جان باقی تھی، سانس آ رہی تھی. لوگوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو چکا ہے، جاں بحق ہو گیا. دشمنوں نے یہ سمجھا. مقصود یہ نہیں ہے، میں اس کے بعد ایک تذکرہ کروں گا. ایک دم سے جب کربلا میں آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین، اس کے کانوں میں آواز پہنچی. سوچا کیا سن رہا ہوں میں، حسین قتل ہو گئے. دوبارہ اپنے اوپر جو لاشیں تھیں انہیں ہٹایا، اٹھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آواز گونج رہی ہے، الا قد قتل الحسین، الا قد قتل الحسین. رہا نہ گیا، اٹھا. اب قریب میں ایک ٹوٹی ہوئی تلوار پڑی تھی، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر پھر دشمنوں پہ ٹوٹ پڑا. ابھی میں زندہ ہوں، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو حسین قتل ہو گئے. خوب پھر جہاد کیا اور شہید ہوا. تو ترتیب میں بہرحال یہ آقا امام حسین کے بعد شہید ہوا ہے کربلا میں. ایک اور مثال عرض کر دوں. دیکھیے یہ مثالیں کیوں عرض کر رہا ہوں، دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. کربلا کے شہیدوں کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا. وہ باب مسدود ہو گیا، لیکن یہ جذبہ مسدود نہیں ہونا چاہیے. آج بھی اور آج سے لے کر قیامت تک بھی جو آقا حسین کی محبت میں جان دے گا، انشاءاللہ آقا کے انصار میں شمار ہوگا. اس لیے یہ جذبہ بیدار رہنا چاہیے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے حفحاف ابن محند راسبی ازدی بصری. بڑا کردار ہے یہ، چھوٹا کردار نہیں ہے. مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے ہے، مولا حسن کے اصحاب میں سے ہے، مولا حسین کے اصحاب میں سے. مولا امیر المومنین نے اس کے لیے ایک خاص علم بنا کر اسے دیا تھا، اور اپنی فوج کے ایک حصے کا اسے سربراہ بنایا تھا جنگ صفین میں. عاشقان علی میں سے ہے، قبیلہ ازد بصرے کا رہنے والا حفحاف راسبی. جب اسے معلوم ہوا کہ آقا حسین کربلا پہنچ گئے ہیں، جو یہ بصرے سے نکلا، دیر میں اطلاع ملی، دیر میں کربلا پہنچا. جب کربلا پہنچا، شخصیت اس وقت معروف شخصیت تھی، شجاعت میں، فراست میں، عزم میں. کربلا پہنچا تو دیکھا عجب عالم ہے. عصر عاشور کے بعد پہنچا تھا. عجب دھندھلکا ہے، عجب اندھیرا ہے، جیسے لگ رہا ہے خون سے لہو برس رہا ہے، زمین خون اگل رہی ہے. سیدھا گیا اور پہنچا رئیس لشکر کفار، رئیس لشکر فساق، رئیس لشکر فجار، عمر ابن سعد کے سامنے پہنچ گیا.
کہا حسین کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ بڑی شجاعت کے ساتھ کہا میں ہوں حفحاف ابن محند راسبی ازدی بصری، میں نے سنا ہے کہ حسین کربلا آئے ہیں، میں حسین کی نصرت کے لیے آیا ہوں، میں حسین کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے بعد خود اس نے اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ہم نے حسین کو قتل کر دیا، جو بھی حسین کے ساتھ تھے سب کو قتل کر دیا، دیکھتے نہیں ہو حسین کے خیمے جل رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں عزم، اسے کہتے ہیں عہد وفا نبھانا۔ بھئی ایک جذبہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی حسین تو شہید ہو گئے، سر جھکاتا واپس چلا جاتا۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عہد وفا نبھانا، اللہ سے کی ہوئی نذر کو پورا کرنا۔ جب حسین ہی نہیں رہ گئے تو اب ہم رہ کے کیا کریں گے؟ تلوار کھینچی اور کہا یا ایھا الجند المجند انا الحفاف ابن المہند احمی عیالات محمد۔ پہچان لو لشکریوں، فوجیوں، دشمنوں، ظالموں، پہچان لو کہ میں کون ہوں، میں حفاف ابن محمد ہوں اور آج آل محمد کی نصرت کر رہا ہوں۔ اور بے جگری کے ساتھ لڑا، ایسا جہاد کیا ہے کہ پھر فوجوں کے قدم اکھڑ گئے، پرے کے پرے بکھر گئے، یہاں تک کہ جو سامنے آتا تھا قتل کر دیتا تھا۔ ایک جوش، ایک جذبہ۔ آقا امام زین العابدین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بنو ہاشم کے بعد، اہل بیت کے بعد مردوں میں کوئی ایسا شجاع پیدا نہیں ہوا جیسا حفاف تھا۔ یہ امام زین العابدین کا جملہ ہے۔ جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا احملو من کل جانب، ارے اسے ہر طرف سے گھیر لو، یہ اس طرح زیر ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا، فوجوں نے ہر طرف سے گھیرا اور اب اسی طرح گویا مماثلت پیدا ہو گئی جیسے آقا شہید ہوئے تھے، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ آقا کے اس جانثار پر استعمال کر رہا تھا۔ تیر اس کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، نیزے اس کو چبھائے جا رہے ہیں، شمشیر سے اسے زخمی کیا جا رہا ہے۔ زمین پر آتے آتے اس نے کہا یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، پہلے نہیں پہنچ سکا مگر آقا جان نذر کر رہا ہوں، قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار اپنی رضا کے مطابق ہمیں اپنی سیرتوں کی تعمیر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھرانوں کو جنت نظیر بنا دے۔ پروردگار ہمیں بہشت صفات خلق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں جوانان بہشت کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار معبود، پروردگار اب میں کیا عرض کروں، جو لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں وہ تو اس دعا کا مفہوم بھی واضح ہے کہ جوانان بہشت کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب یہ بچے یہ جوانان بہشت ہی تو ہیں، یہ جوانان بہشت ہیں۔ پروردگار آپ کے ہاتھوں سے ان بچوں کی تربیت فرمائے۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو سیرت محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے معاشرے پر مرجعیات رشیدہ، علماء اعلام کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی زندگی کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگار کرم لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو عزت اور توقیر عطا فرما۔ معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔